ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ ابراہیم کے یہ چوتھے کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے۔ مثال کسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں مثالوں سے باتوں کو واضح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکیزہ کلمے کو دیکھیں کس طرح سے واضح کیا ہے۔ پاکیزہ کلمہ جس کے لیے لفظ کلمۃ طیبۃ استعمال ہوا ہے، پاکیزہ بات، اچھی بات۔ اور یہ پاکیزہ بات جو ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہمیں کیسے ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قول معروف صدقۃ، اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر صدقہ مال و دولت خرچ کرنا ہی ہوتا تو پھر تو امیر لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم وہ اچھی بات تو کہہ سکتا ہے، پاکیزہ بات تو کہہ سکتا ہے۔ اور آج جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور انداز میں ہمیں ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت بھیجی ہے، ہدایت کو اس نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت، کہ اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرو۔ اور یہ بات مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ الذین یحافظون فروجہم، کہ وہ مومن تو وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ٹوٹلی نہیں بلکہ یہ فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تو اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کلمہ طیبہ، پاک بات جو ہے۔ تو اس کو دیکھیں کس مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ الم تر کیف، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم اس چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے، تمہارے روزمرہ استعمال میں نہیں آتی یہ چیز۔ الم تر کیف، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو مثال سے واضح کیا ہے۔ کیا تم اس مثال پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس مثال سے واضح کیا ہے؟ کلمہ طیبہ سے مراد پاکیزہ بات، اور اس کے پس منظر میں جو چیز واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بات جو توحید کی بنیاد پر، ایسی بات کہ جس سے آخرت جو ہے اس کی طرف انسان کی توجہ مبذول ہو، ایسی بات
جس میں اللہ کی اس کتاب کا اقرار ہو، جس میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا اقرار ہو، یعنی یہ سارے پہلو ہیں، یہ سب کلمہ طیبہ میں آتے ہیں، سب کے سب ہیں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس مثال سے واضح کیا ہے؟ کیا ہے وہ مثال؟ کشجرۃ طیبہ، ایسے ہے کلمہ طیبہ کی مثال جیسے پاکیزہ درخت ہو، کوئی پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں تو زمین میں مضبوط ہوں، گہری ہوں، وفرعھا فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہے وہ درخت؟ دیکھیں کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ یہ مثال ہے کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات کی مثال۔ ایسے درخت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے، یعنی کلمہ طیبہ، اور فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ ایسا درخت ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے باغ میں کہ وہ ایسے درختوں کا باغ لگائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو خوب پھل دے، اچھی قسم کا پھل دے، کہ جس کی مارکیٹ میں اہمیت ہو اور وہ ہاتھوں ہاتھ بکے اور اس کی معیشت بہتر ہو، اس کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا باغ لگائے۔ ہر باغ لگانے والا مشورے کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ایسا کون سی ایسی ورائٹی ہے، کون سی ایسی نسل ہے کہ جو جلد تیار ہو جائے، جو زیادہ پھل دے، جو سال میں ایک نہیں 2 بار پھل دے، یعنی کس طرح سے۔ تو یہ جو اچھی بات منہ سے نکالنا، یہ ایسا درخت ہے، ایسے درخت کی مثال ہے کہ جو ہر وقت پھل دے رہا ہے، یعنی اللہ کو قبول ہے، اللہ ہر وقت اس کے اجر سے نوازتا رہتا ہے، اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اور دوسرے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ اور دوسری طرف وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال ایسے ہے، خبیث کلمہ، ایسا کلمہ جو اللہ کو ناپسند، اور اللہ کے ساتھ ساتھ جو راز سوچ رکھنے والے انسان ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ مثال پر ہم بھی پسند نہیں کرتے کہ ایسی بات کہی جائے کہ جس میں بے شرمی ہو، جس میں اللہ کے ساتھ بغاوت ہو، جس میں اللہ کی کتاب کی آیات کو ٹھکرایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ سب کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ ہے، جس میں آخرت سے انکار ہو، جس میں ہدایت سے انکار ہو، جس میں اللہ کی پیغمبر کی پہنچائی ہوئی دعوت سے انکار ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ کلمہ خبیثہ ہے، وہ سب کے سب۔ تو فرمایا کہ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، اور خبیث کلمہ کی مثال ایسے ہے کشجرۃ خبیثۃ، کہ جیسے کوئی خبیث درخت۔ خبیث درخت کوئی نہیں چاہتا کہ ایسا درخت کاشت کرے کہ جس سے نقصان ہو۔ کسان آپ دیکھیں جب فصل کاشت کرتا ہے تو اس میں سے ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے، بلکہ مزدور لگاتا ہے، انہیں اجرت دیتا ہے کہ اس میں سے یہ بوٹیاں نکال کر باہر پھینک دیں، اس لیے کہ وہ نقصان کرتی ہیں، وہ اس خوراک کو کھا جاتی ہیں جو خوراک مفید پودوں کے لیے کسان ڈالتا ہے کہ وہ پنپیں۔ تو ایسے درخت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ایسے پودوں کو اکھاڑنے کے ہی در پہ رہتا ہے کہ کس طرح جلد اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ، اور خبیث کلمہ کی مثال ایسے ہے کشجرۃ خبیثۃ، جیسے کہ ایک ناپسندیدہ درخت ہو، خبیث درخت ہو، نجتثت من فوق الارض، جسے زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اور اسے کوئی قرار ہی نہیں ہوتا، ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے، جانور بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں،
یعنی ایسا. تو ایسے درخت کو کلمہ خبیثہ سے تشبیہ دیا. یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. بالقول ثابت، ایسے مضبوط قول کے ذریعے سے، اچھے قول کے ذریعے سے. فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو کلمہ طیبہ جو ہے انسان کے لیے دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دیتا. ظالم وہ جو اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی بھیجی ہوئی دعوت سے منہ موڑتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے ظالم لوگوں کو پھر اللہ کیسے ہدایت؟ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ہدایت کو پسند کرتے ہیں، جو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے. اور پھر یہ کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ اس کائنات میں آزاد ہے، یعنی وہ کسی کا پابند نہیں ہے. اور اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو پاکیزہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کاموں کو پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے پاکیزہ لوگ ہی پاکیزہ کلمات کو اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ اعمال کو اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ جو ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزہ عمل کو اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ طریقے کو اختیار کرتے ہیں. اور وہ طریقہ جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں، اپنے اقوال کی بھی حفاظت کریں، اپنے سوچ اور فکر کی، ان سب چیزوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.